اللہ رب العزت کا ابتدائے عالم سے یہ قانون رہا ہے کہ جب جب دنیا میں کفر و شرک، ضلالت و گمراہی کی کالی گھٹا چھائی ہے، سطح زمین تیرہ و تاریک ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کسی نہ کسی پیغمبر اور رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ کفر و شرک نے جس قدر اپنا سر اونچا کیا ہے، اتنا ہی عالی ہمت بلند حوصلہ پیغمبر بھی آئے۔ ابتدائے عالم سے لے کر اب تک نامعلوم کتنے چراغ ہدایت یکے بعد دیگرے اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، اور ان کی ضیاء پاشیوں سے پوری کائنات منور اور ہدایت یافتہ ہو گئی۔ مگر آسمان نبوت کے آخری ستارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500 سال بعد، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے خطبہ صدارت کو انسانی سماعت فراموش کر چکی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا غضبناک طوفان قلب انسانی سے محو ہو چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چراغ کی لو بالکل دھیمی پڑ چکی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجاز مسیحائی اور تعلیمات انسانی دل و دماغ سے مٹ چکے تھے، دنیا بھر میں کفر و شرک کے دبیز چادر پر چکے تھے، دنیا بھر میں کفر و شرک کا غلبہ ہو چکا تھا، زمین پر فسق و فجور کے سیاہ بادل چھا چکے تھے، نہ صرف سرزمین عرب بلکہ پوری کائنات تاریکی میں ڈوب چکی تھی، دور دور تک اسلام کی روشنی کا نام و نشان ظاہر نہ تھا، جبکہ انسان سے انسانیت رخصت ہو چکی تھی۔ خدا کی دھرتی پر انسان ایسی ایسی حرکتیں اور سرکشی کر رہا تھا کہ اسے اس دھرتی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ان کی حرکتوں اور سرکشی کا تاریخ عالم میں کوئی نظیر نہیں ملتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جسے دنیا ایام جہالت کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس دور کے وحشی درندے صفت انسانوں کے کردار کا اگر جائزہ لیا جائے تو کون سی خرابیاں اور برائیاں ان میں پائی نہیں جاتی تھیں۔ بت پرستی، شراب نوشی، زناکاری، قمار بازی، رہزنی، دختر کشی، عصمت دری، جنگ و جدال ان کا نصب العین ہو چکا تھا۔ حد تو یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اپنا معبود اسی کو سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہر قبیلے کا معبود الگ الگ تھا۔ کوئی قبیلہ لات کے آگے سر بسجود ہوتا تھا، کوئی قبیلہ عزا کا پجاری تھا، کوئی قبیلہ منات کی پرستش میں محو تھا، تو کسی قبیلے کا شجر و حجر، شمس و قمر مسجود انسانیت بنے ہوئے تھے۔ ایسے تیرہ و تاریک میں اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، امام القبلتین، افضل البشر، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اپنے بندوں پر احسان عظیم فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اربوں کھربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے راز اور واقعات بتائیں گے کہ جن کو سن کر آپ کا ایمان اور بڑھ جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں تازہ ہوگی۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن میں کون کون سے واقعات پیش آئے، اور ہاں، والد کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور دفاع کرنے والی شخصیت حضرت ابو طالب کی وفات کا دکھ بھرا قصہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کیسے ہوئی تھی۔ تو چلیے ناظرین، اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ سب کو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی و سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی تنزلی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا، دنیا شرک و کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے، ہر قبیلہ اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا، عوام اس قدر فکری اور اخلاقی تخریب کاری کا شکار تھے کہ ہر اس چیز کی پرستش کرتے تھے جس میں اپنے سے زیادہ طاقت محسوس کرتے تھے۔ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل دنیا میں تصورات تہذیب اور آداب معاشرت مکمل طور پر مسخ ہو چکے تھے۔
ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ گویا انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور مکہ مکرمہ کی اسی سرزمین سے کہ جہاں اللہ کا گھر اس کے خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی کہ جب مریم کی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ دیگر انبیاء کرام نے بھی بشارتیں دی تھیں کہ ایک رسول رحمت آنے والے ہیں، تو وہ ابر رحمت قریش کے سردار عبد المطلب کے گھر عبداللہ کی بیوی آمنہ کے وطن سے ہوگا۔ دوستوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا، نہ ہے اور نہیں آئے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ، نان بریدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو سند الاصفیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ والد کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے خوبصورت حسین و جمیل لخت جگر کو دیکھ کر خوشیاں مناتے۔ البتہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ اپنے پوتے کی ولادت کی خوشخبری سن کر بخوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر واپس آئے اور والہانہ فرط محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ پہنچے اور وہاں خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین پر نام محمد اور آسمان پر احمد ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ عرب کا دستور تھا کہ کسی کے گھر اگر بچے کی ولادت ہوتی تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں دیہاتوں میں صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی۔ بہرحال ناظرین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی، اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں موید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ ناظرین، عبد المطلب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اپنے حسین و جمیل پوتے کو گود میں لیے بیت اللہ میں آئے اور ولادت کا اعلان عام کیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے تو عبد المطلب نے برجستہ کہا محمد۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ نام عرب میں مانوس نہیں تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس نام کے معنی بہت زیادہ تعریف کیے گئے ہیں۔ یہ نام اللہ ہی نے رکھوایا کہ تا قیامت جب تک اللہ کا نام بلند ہوگا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ ناظرین، ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر احسان فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت عالم بنا کر مبعوث فرمایا، جس کا اعلان حق سبحانہ تقدس نے ان الفاظ میں فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ایک عرب نے
خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دوستوں، ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسرا کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بے سر و سامانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت پائی، قرآن کریم کی آیت الم یجدک یتیمن فآویٰ اس پر شاہد ہے۔ پیدائش سے قبل ہی والد کی شفقت سے محروم ہو جانا اور 6 سال کی کم عمری میں بحالت سفر والدہ محترمہ کا فوت ہو جانا، اور پھر 8 سال کی عمر میں شفیق دادا کا بھی انتقال کر جانا، لمحہ بلمحہ اسی طرح دنیاوی آثروں کی جدائی نے ایک نوزائیدہ قلب پر بہت سے اثرات چھوڑے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے 3 دن تک دودھ پلایا، پھر چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا۔ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مہینے دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال قبل اسی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ پھر دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپا حیرت زدہ رہ گئیں۔ ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلک رہا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکے تھے، اور نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و انعام کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا، اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنی اس خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اللہ کی قسم اب وہی گدھی پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگیں، اے ابو زیب کی بیٹی، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر سوار ہو کر تو آئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا، یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔
ہمارا علاقہ روئے زمین کا سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں۔ ہم دودھ دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، اور ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہا ہی نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس بچے کے آنے کے بعد سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ ناظرین، 2 سال کے بعد حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے پاس آئیں، مگر والدہ نے یہ کہہ کر انہیں واپس کر دیا کہ ابھی اپنے پاس ہی رکھیں، اچھی آب و ہوا میں صحت اور اچھی ہو جائے گی۔ مزید 2 سال بعد حلیمہ نے دیکھا کہ آپ گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ ایک فرشتے نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر نکالا، اس کو آب زمزم سے دھویا اور پھر واپس سینہ مبارک میں جوڑ دیا۔ اس واقعے سے حلیمہ خائف ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس والدہ کے پاس لے آئیں اور سارا ماجرا بھی سنایا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی عمر کے 4 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ان کے خاوند حارث کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیمہ کے ساتھ کھیل کود میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہونے کے بعد شیمہ کے ساتھ انہیں جنگل سے واپس لے آتے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فضا میں باتیں کرنا سیکھا۔ ناظرین، 4 سال کی عمر مبارک میں طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنی متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب، جو مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا، جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ہمراہ کوئی 400 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں۔ لیکن ابھی اثنائے راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواہ پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ کم سن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر دنیاوی اعتبار سے بے یار و مددگار رہ گئے۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے لبریز تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخموں کو کریت دیا تھا۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی حقیقی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک دل کو ایک اور ٹھیس لگی اور دادا عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں مکے میں انتقال ہو گیا۔ دادا وفات کے وقت اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب پختہ عمر کے تھے۔ ان کی شادی کافی عرصے سے فاطمہ صدیہ سے ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے بھتیجے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کرنے لگے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی لٹی ہوئی مامتا ہی نہیں، باپ کا پیار بھی مل گیا۔ کم سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ ابن عساکر نے جہینیہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ وہ مکے آئے تو قریش کے لوگ ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے فاقے کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر باہر تشریف لائے۔ بچہ انتہائی پر نور معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ ناظرین، سادہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم عمری ہی میں اثر ڈالا ہوگا اور زندگی کو خوش باشی اور لاؤبالی کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مائل کیا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر ہی میں چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں میں جانے کے مشتاق نظر آتے ہیں اور ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ حلیم چچا محبوب بھتیجے کی فرمائش کیسے ٹالتے؟ کم عمری کے باوجود طویل سفر پہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجس نامی ایک راہب رہتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی اپنے گرجے سے نہیں نکلا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس راہب نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ قریش تمام تر تجارت پیشہ تھے۔ بنو فہر کا نام قریش اسی پیشے کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ قریش کا ہر گھر تجارت میں مصروف تھا۔ مقامی پیداوار برآمد کرنا اور اس کے معاوضے میں غلہ، کپڑا، برتن، اسلحہ، سونا، چاندی وغیرہ درآمد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنا اپنا سامان لے کر قافلوں کی شکل میں نکلتے، کبھی شام کا رخ کرتے اور کبھی یمن کا۔ اپنا سامان بیچتے، ضرورت کی چیزیں خریدتے اور 2-3 ماہ کے عرصے میں گھروں کو واپس لوٹ آتے۔ دنیا کے نشیب و فراز سے واقف ہونے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عمری ہی میں اس میں شرکت فرمائی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے، قریش اور بنو حوازن میں جنگ چھڑ گئی، جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہے، جس کا آغاز بنو کنانہ اور بنو حوازن کے ایک جھگڑے سے ہوا۔ اوکاز کے بازار میں ماہ حرام میں بنو کنانہ کے ایک شخص البراز نے بنو حوازن کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بنو حوازن بنو کنانہ پر حملہ آور ہوئے۔ بنو کنانہ نے اپنے حلیف قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش بنو کنانہ کی مدد کے لیے پہنچے تو بنو حوازن نے قریش کو مار بھگایا اور خانہ کعبہ تک ان کا پیچھا کیا۔ قریش کے تمام گھرانوں کے اکابر اس جنگ میں شریک تھے۔ بنی مخزوم حشام بن مغیرہ کی سرکردگی میں اور آل ہاشم زبیر بن عبد المطلب کی ماتحتی میں لڑ رہے تھے۔ قریش اور کنانہ کا سالار اعظم حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا زبیر، عباس، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابو طالب اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی حصہ کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو وہ تیر دیتا جاتا تھا جو دشمنوں کی جانب سے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں عملی حصہ لینے کا موقع اس وقت آیا جب حرب فجار کے تباہ کن اثرات دیکھ کر عمائدین مکہ نے جنگ حلف الفضول کی بنیاد ڈالی۔ ہاشم زہرہ اور تیم کے خاندان عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے جو سب سے معمر تھے۔ زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی تحریک پر سب نے مل کر معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور مکے میں کسی ظالم کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم عمری کے باوجود اس معاہدے میں پیش تھے اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیما کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ ناظرین، اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اس معاہدے کے لیے قبائل جمع ہو گئے اور پہلے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ ناظرین، آئیے یہاں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا قصہ بھی سناتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا یہ قصہ ناظرین یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائندے حبشہ سے ناکام واپس آئے، مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں مکہ کے 2 مؤثر اور اہم شخصیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بس ان کے اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئے
کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا انہوں نے قبیلہ بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی، اس پر حلف لیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی بھی قسم کا تعلق، شادی بیاہ وغیرہ نہ کرے۔ ان دو قبیلوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانے پینے کی چیزوں کو دینا بھی منع قرار پایا گیا۔ یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر دیے جاتے ہیں۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل بھی اس معاہدے میں شرکت کر رہے تھے۔ جب بنو قینقاع بھی اس قرارداد میں شریک ہوا تو یہ قرارداد بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس معاہدے کی کتابت مغیث بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں جل گئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ قریش مکہ کے اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعیب ابی طالب میں پناہ لی۔ قریش مکہ کے سماجی مقاطع کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنی طالب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم 7/90 کی شب کو تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بجز ابو لہب کے کوہ ابو قبیس میں واقع گھاٹی شعیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ گھاٹی کو عربی میں شعیب کہتے ہیں۔ کوہ ابو قبیس میں کئی گھاٹیاں تھیں، جیسے شعیب المطلب، شعیب بنی ہاشم، شعیب بنی اسد، شعیب بنی عامر، شعیب بنی کنانہ وغیرہ۔ یہ شعیب بنی ہاشم کے موروثی ملکیت تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اس لیے یہ گھاٹی انہی کے نام سے شعیب ابی طالب کہلانے لگی۔ آج کل شعیب ابی طالب مکے کے بازار سوق اللیل کے مقابل ایک بستی ہے جو اطراف کے 3 گھاٹیوں کے درمیان ہے۔ اسے محلہ ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعیب میں واقع ہے۔ اسے شعیب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شعیب بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس محصوری کے زمانے میں تمام محصورین مصائب و آلام کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلے اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین خرید لیتے تھے۔ اس لیے فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں جب گھاٹی کے باہر سنائی دیتیں تو قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن جس حصے پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے وہ حصہ باقی ہے۔ مکے میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا، اس ظالمانہ فیصلے کو ختم کر کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھو، اگر ایسا ہے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر ایسا نہ ہو تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کافروں نے ابو طالب کی یہ بات مان لی۔ عہد نامہ منگوا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان شعیب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ بہت ہی زیادہ مصائب اور تکالیف پہنچاتے ہوئے جب قریش کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی شکست نہ دے سکے تو قریش کے لوگوں نے معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس طرح ان کے سرپرست اور نگرانوں کے لیے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جا کر ان سے شکایت کی۔ ایک بار 25 سردار ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب، شیبہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو آ کر ابو طالب کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے انصاف کی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس بھی معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے، ہم اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دیں گے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کرے۔ قریش کے لوگوں کو یہ نہ کہتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، آپ ہماری اس شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری صلح کروا دیں۔ ان کے نزدیک صلح کروانے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ان کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ان کو ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگ ان کے تابع ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کہتے ہو، ہم 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر ہم کو یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مختلف باتیں کرتے ہوئے تمام سردار چلے گئے کہ تم اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ یہ بات کیا ہے؟ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سال تک مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سے مسلمان بیمار ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری انتہائی شدت کی تھی کہ جس وجہ سے چند ہی دنوں میں آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور کبھی بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نصیحت کی، میرے پیارے بیٹے علی کو اپنے ساتھ رکھنا اور ایسے ہی پرورش کرنا جیسے میں نے آپ کی ہے۔ بس حضرت ابو طالب نے اسی بیماری میں وفات پائی۔ ایمان ابو طالب پہ مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ تمام اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں، جبکہ تمام اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ مسیب بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ ان کے پاس اس وقت عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ چچا، آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر کلمہ اسلام ان پر پیش کرتے رہے۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی اپنی بات دہراتے رہے۔ آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا تاکہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ کے چچا فوت ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر انہیں دفنا دیں۔ میں نے عرض کی یقیناً وہ تو مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیں اور انہیں دفنا دیں، لیکن جب تک میرے پاس واپس نہ آئیں کوئی نیا کام نہ کریں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے گمراہ چچا فوت ہو گئے ہیں، ان کو کون دفنائے گا؟ آپ نے فرمایا جائیں اور اپنے والد کو دفنا دیں۔ یہ حدیث نص قطعی ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ تک نہیں پڑھی۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کی مجلس میں آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ ان کو میری سفارش قیامت کے دن فائدہ دے اور ان کو جہنم کے بالائی طبقے میں رکھا جائے جہاں عذاب صرف ٹخنوں تک ہو اور جس سے صرف ان کا دماغ کھولے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والے شخص ابو طالب ہوں گے۔ وہ آگ کے جوتے پہنے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ ان سب دلائل سے 1.5 ارب اہل سنت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بہرحال ناظرین، ابو طالب کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کیا، کیونکہ آپ کے یہی چچا تھے جنہوں نے ساری زندگی کافروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا، اور وہی تھے جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سردار تھے، جس وجہ سے قریش مکہ کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کر سکے اور ان کے گھر پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو طالب نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، یہاں تک کہ ان کے بستر پر بدل بدل کر اپنے بیٹوں خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سلاتے تاکہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ بھتیجے کی محبت کے علاوہ اسلام سے بھی محبت کا ثبوت ہے، کیونکہ بھتیجے کی محبت بیٹوں سے فوقیت نہیں رکھتی۔ ابو طالب شاعر تھے اور ان کے بے شمار اشعار تاریخ میں ملتے ہیں۔ ان کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس کا ابن کثیر نے تذکرہ و تعریف کی ہے۔ یہ 100 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے اور تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا میں ہے۔ ایک شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جانثار ہوں اور انہیں اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں۔ خدا نے انہیں دنیا کے لیے رحمت قرار دیا ہے،
کوئی ان کا مثل نہیں ہے۔ ان کا معبود ایسا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ان سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ممتاز ہے کہ ہر بلندی اس کے آگے پست ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے سینوں کو صبر بنا لیا ہے۔ خدا اس کو اپنی حمایت و حفاظت میں رکھے اور اس کے نہ مٹنے والے دین کو دنیا پر غالب کر دے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنائے اور حضور کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔